کی بقا اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے، میں سب سے پہلے اس کو شدید مذمت کرتا ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے اور خصوصاً کل سے نہ واٹس ایپ کام کر رہا ہے، نہ ٹویٹر کام کر رہا ہے، نہ آپ کا کوئی فیس بک کام کر رہا ہے، اور اصل وجہ بہت ساری اور ہوں گئی۔ اصل وجہ جو کل فارم 45 ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اور اس کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں اور جس طرح کی بات چیت جاری ہے، وہ میرا خیال ہے اس کو ایوائڈ کرنا اور آپ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دینے سے کترانے کی غرض سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے۔ جتنے اربوں روپے کا روزانہ لاس ہو رہا ہے، یہ جو کچھ اس کے ذمہ داران ہیں، میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ کیا آپ ملک کے ساتھ محب وطن ہیں، کیا آپ ملک سے محبت کرتے ہیں یا آپ ملک کی تباہی ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کنسرن لوگ اس کو فوری طور پر ریسٹور کریں اور ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کریں، جو سندھ ہائی کورٹ نے آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکی ہے۔ دوسری بات، جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ کیا پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیں 45 سال انتظار کرنا پڑے گا یا امریکہ کی سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن فائل کریں؟ آج اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی، تو آپ نے 45 سال لگائے انصاف دینے میں، اور وہ بھی اس وقت کہ جس وقت وہ ڈکٹیٹر مر چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ سزا ایگزیکیوٹ ہو گئی۔ وہ تمام کردار جو اس وقت تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو آج جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ ہے عمران خان۔ اس کو جیل میں بند کر کے جو سزائیں دی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے جو پراسیکیوٹر تھا، پراسیکیوٹرز کی لسٹ میں اس کی گواہی ڈلی ہوئی ہے، اس کو جج نے اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنایا اور سزا سنا دی۔ اور کیا پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے اگلے 45 سال اور انتظار کریں گے؟ اور مجھے تو رشک ہو رہا ہے کہ کاش کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج بھی 9 ہوتے تو شاید وہ بھی انصاف کرتے۔ جس طرح بلے کا نشان ہم سے چھینا گیا اور اس کے نتیجے میں جو پرسوں الیکشن کمیشن نے ایک ڈرامہ اور فراڈ اور ناانصافی کی بنیاد رکھی کہ جناب پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو تو سیٹیں نہیں مل سکتی، مگر وہ سیٹیں اٹھا کر کے ان کو دے دی گئیں جو آئین کی خلاف ورزی میں۔ یہ نہ صرف غیر آئینی، غیر قانونی ہے، بلکہ یہ آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہے۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، یہ قوم کے ساتھ غداری ہے، یہ آئین شکنی ہے جو الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ اس کے ساتھ جو کل جھوٹ کا پلندہ الیکشن کمیشن نے سامنے لے کر آیا، اس حوالے سے جتنا کچھ آپ کے سامنے وہ ریکارڈ آ چکا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہم وائٹ پیپر کی صورت میں شائع کریں گے۔ مثلا میرے حلقے میں تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن پہ وہ انہوں نے میرے مد مقابل کے ووٹ بڑھانے کے لیے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جو مجھے صرف یہی کہنے میں کہہ سکتا ہوں کہ 70 ارب روپے لگا کے اگر آپ نے الیکشن کرایا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ 10 روپے یا 20 روپے کی جو بال پوائنٹ ہے، وہ 70 ارب کے الیکشن کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ایک شخص کا ووٹ نہیں ہوتا، اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے احساسات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ قوم جو پرامن عوامی انقلاب لا چکی ہے، جب ان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے تو جو کردار اس وقت کھیل رہے ہیں، دیکھیں اقتدار سدا نہیں رہتا، آپ نے سال بعد 2 سال بعد یہ ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی آپ کی جواب دہی ہے۔ یہ جو چوری اور ڈکیتی کی ہے، یہ آپ کے گلے کا توق بن کے اگلے جہان تو آپ کے اوپر ہوگا ہی ہوگا، مگر میں اپنی عوام اور قوم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایسے ڈاکوں کا، پکے کے ڈاکوں کا
آپ سوشل بائیکاٹ کریں، کہیں آپ کو گلے محلی میں نظر آئیں آپ نے ان کو سلام نہیں کرنا جب تک کہ یہ اپنے ڈاکہ زنی سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ میرا پوری پاکستانی قوم کو ایک پیغام ہے کہ آپ ان کا ڈاکوؤں کا سوشل بائیکاٹ کریں اور آپ ان سے سوال کریں۔ تمام صحافی اور ڈیجیٹل میڈیا سے اور سوشل میڈیا والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو آپ کے پاس فارم 45 آ چکے ہیں جو اصل ہے اور اس کے بدلے میں یہ جو نقل آ چکے ہیں ان سے ضرور سوال کریں اور سوال کرنا نہ چھوڑیں۔ اور یہ ہے وہ اویئرنیس جو آپ کے ذریعے سے قوم کو پہنچی ہے اور آج قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور آخری بات کہ انشاءاللہ ان کے خلاف ہم FIR بھی کٹائیں گے، وہ ریٹرننگ افسر ان کے سہولت کار وہ جیلوں میں بھی جائیں گے، ان کو نوکریوں سے بھی نکالیں گے اور ان کا اقتدار کا بھی خاتمہ کریں گے۔ اب ہمارے پاس مکمل ثبوت آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اسی ایک بات کے ساتھ کہ جو کچھ اس ملک میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے اقتدار حاصل کرنے کے نام پہ، یہ وہ ظلم ہے جس کے خاتمے کے لیے آج قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کے VN کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے عمران خان کے سپاہی اور میسنجر کے طور پر ہم قوم کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں اور ان کو اجاگر اور شعور بھی کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر ہمارا جاری رہے گا، ہم ہر موقع پہ احتجاج بھی کریں گے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو، خواہ وہ دھرنے کی صورت بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ شکریہ۔